لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو. کس کے؟ آئیے آج ہم اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت پرفضل کلام لے کر، قدرت والا کلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے اپنے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی سول کے لیے، اپنی اسپرٹ کے لیے خدا سے وہ آسمانی من بٹورتے ہیں جو وہ ہر روز ہماری ترقی و ترویج کے لیے ہمیں عطا کرتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو. کس کے؟ خدا کے. خدا نے جو بڑے بڑے عجیب کام، جو معجزات، جو قدرت کا اظہار خدا نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری زندگیوں میں کیا ہے، ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آئیے خدا کے ان قدرت کے کاموں کو لوگوں میں بیان کریں. جب جب آپ کو موقع ملے، کلیسیا میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گواہی پیش کی جائے اور لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں. بڑی مشکل سے کوئی ایک دو حضرات ہوتے ہیں یا بہنوں میں سے کوئی ایک بہن ہوتی ہے یا بھائیوں میں سے کوئی ایک گنا چنا بھائی ہوتا ہے جو ہر بار اٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، لیکن باقی ساری کلیسیا خاموش رہتی ہے. پسند ہے کہ اس کے کاموں کا بیان لوگوں کے درمیان کیا جائے، بتایا جائے کہ خدا نے کیسے بڑے بڑے اور عجیب کام ہماری رہائی کے لیے، ہماری فراہمی کے لیے، ہمیں مہیا کرنے کے لیے خدا نے کیا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا نے کسی کی زندگی میں کام نہ کیا ہو. جب ہم ہر ہفتے خدا کے گھر میں ملتے ہیں تو اس گزرے ہفتے میں خدا نے نہ جانے کتنے کام ہماری زندگیوں میں کیے ہوتے ہیں. کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو شاید ہم بیان نہ کر سکیں، ہم ان کا شمار نہ کر سکیں. میرے عزیزو، آج سے سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں، کوئی خاندانی گیدرنگ ہے، کوئی فرینڈز کی گیدرنگ ہے، کوئی چرچ کی گیدرنگ ہے، جہاں کہیں بھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کے کاموں کا بیان ایک دوسرے سے کیا کیجئے. بتایا کیجئے کہ گزرے دنوں میں، گزرے مہینوں میں، گزرے سالوں میں خدا نے کیا کیا عجیب بڑے کام آپ کی زندگی میں کیے ہیں. May God bless you. خدا کے نام کو جلال دینا ہمارا اولین زندگی کی پریورٹی، خدا کے نام کو جلال دینا. سارے دن سے، زندگی سے، صحت سے، ان چلتی ہوئی سانسوں سے سارا کا سارا جلال خدا کے قدرت والے نام کو ملے. آمین. اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، خدا کی قدرت آپ کی زندگیوں میں کام کرے. خدا اپنے بڑے بڑے اور عجیب کام آپ کی زندگیوں میں کرے تاکہ آپ کے پاس بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہمیشہ کافی کچھ رہے کہ آج خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا. God bless you. خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ سب کے ساتھ رہے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 19 باب. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا. پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین، ہاللویا. اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو. پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں.
پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، آؤ، خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ تم بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زوراوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہو خواہ غلام، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے۔ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور 8۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ زبور 9۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر
میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے۔ شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں۔ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے۔ قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو، اے خداوند ان کو خوف دلا۔ قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔